امریکہ کی اس تہذیب نے اور 1960 میں جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی نے دو چیزوں کو جنم دیا، کیونکہ اس ماڈرنزم کو قائم کرنا تھا۔ اس ماڈرنزم کو قائم کرنے کے لیے جب خدا کا تصور نکالا تو اپنے اس نظریے کے پھیلاؤ کے لیے انہوں نے سیکولرزم کو رائج کیا، اور انہوں نے کہا ایسا نظام زندگی جس کا محور اور مرکز خدا نہ ہو اور اس کا محور اور مرکز محض انسان بنے، یہ سیکولرزم۔ اور اس سے متاثر ہونے کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ اس انسانیت کے خدمت کے جذبے سے سرشار مسلمان جوان اور مسلمان سوسائٹی نے پیسے لے لو اور پیسہ جمع کرو، اور چاہے وہ حرام ذریعے سے ہے اور چاہے خدا اس کو کہتا ہے کہ نہ کرو، کچھ ہو جائے، ہم نے پیسہ لینا ہے، ہسپتال بنانا ہے، ڈانسرز بلانے ہیں، اداکارائیں بلانی ہیں، ہر بےہودہ اور فوحش کام کرنا ہے، اس لیے کہ انسانیت کی خدمت ہم نے کر کے ہسپتال قوم کو دینے ہیں، اور قوم خوش ہے کہ ہسپتال مل گیا، اور لوگ نہیں جانتے کہ یہ سیکولرزم کی پروموشن ہے کہ انسانیت اصل قرار پائی اور اللہ بیچ میں سے نکل گیا۔ اگر ذرا خدا کا خوف ہوتا تو یہ ذہن میں رہتا کہ اللہ ہسپتال کا مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ بنا کہ دنیا میں آئے یا نہیں آئے، خدا یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری ماں کینسر سے مر گئی تھی تو تم کینسر کے ہسپتال بناؤ، خدا یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں ایک دشمن ملک سے ایک ایکٹریس بلا کے اس کے نام پہ پیسہ جمع کیا اور لوگوں کے اخلاقیات کو برباد کیا اور آئندہ کے لیے راہ کھولی، تمہیں میرا خوف تھا کہ نہیں تھا؟ یہ سیکولرزم کہ اللہ کو معطل کرو، بیکار کرو، اور انسانیت کے نام پہ سارا دن سیلاب زدگان کی مدد کرنا، رکشے میں بیٹھنا، اس پہ اترنا، لمبے لمبے بوٹ پہننا، پانی کے علاقوں میں جانا، اور ساری طاقت اور اختیار کے باوجود سود کو اس معاشرے میں رائج رہنے دینا اور کوئی سنجیدہ کوشش نہ کرنا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، خدا نے مجھے اختیار دیا ہے، میں کیا کرنے چلا ہوں، لوگ سود میں مبتلا ہیں، انہیں اس سے نکالوں۔ یہ سب کا سب اس سیکولرزم کا اثر ہے کہ انسان اصل قرار پایا کہ اس کے لیے حرام حلال سب جائز کرو اور اللہ کو معطل اور بیکار کرو۔ خدا کی حکم ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، خدا کی حد ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، خدا جو کہتا ہے کہتا رہے، وہ ڈرائنگ روم تک محدود ہے، باقی میری عملی زندگی میں اللہ کی اتباع اور عبادت کوئی اثر نہیں۔ اور دوسری چیز جس نے اس ماڈرن انسان کو بڑھایا اور اس ماڈرنزم کو بڑھایا وہ تھا پیسہ، کہ سرمایہ دار نے سوچا کہ اگر امریکن تھنک ٹینک اور سرمایہ دار، امریکہ کی وہ تہذیب زیادہ نہیں پھیلی، بائیمانہ کہ پھر اس میں برطانیہ وغیرہ وغیرہ یہ سب لوگ جمع ہو گئے اور اس کا اثر ہم تک پہنچا ہے۔ امریکہ کی جو تہذیب اب بن رہی ہے وہ پتہ نہیں کب تک بنتی رہے گی، مگر اس کا اثر ہوگا دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے۔ امریکہ کی قوت سے انکار نہیں ہے، مگر جو انسانی تہذیب ایک بنتی ہے اس کی بنیادیں ابھی پڑ رہی ہیں۔ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے، مگر اس قوت اور طاقت کے زور پہ اس سیکولرزم کو پھیلانے کے لیے پیسہ درکار تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے پیسے کے مالک تھے، جتنے کیپٹلسٹ تھے، جتنے سرمایہ دار تھے، ان کا دنیا میں اس تصور کو رائج کرو کہ دولت اور پیسہ ہی حقیقی چیز ہے، اللہ کا مذہب کا تصور چھوڑو یار، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اس پیسے میں حلال حرام کی تفریق ختم کرا دو۔ اور انہوں نے پیسے کو بچانے کے لیے دنیا کو جہنم میں جھونک دیا، سود کو رائج کر دیا،
اور پیسے کی اساس اصل میں قوموں میں جو سونا ہوا کرتا تھا اس سونے کی اساس کو نکالا، ختم کیا، اور اس سونے کی اساس کو ختم کرنے کی وجہ سے دنیا میں جو اعتراضات اٹھ سکتے تھے پھر مذہب کا سہارا لے کے اپنی ڈالر پہ چھپوا دیا کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، وہ چھپوا دیا تاکہ لوگ بھی ذرا مطمئن رہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، باقی پیسہ ہی پیسہ۔ اگر سونا بنیاد ہوتا پیسے کی تو یہ ٹریلینز ڈالرز جو خرچ کیے ہیں پوری دنیا میں، امریکہ نے افغانستان اور عراق کی جنگ میں اتنا سونا بھلا تھا کہ اس کے اگینسٹ اتنا پیسہ چھپتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ماڈرنزم ہے، وہ روایتی انسان مٹ جائے اور ماڈرنزم غالب رہے۔ اس ماڈرنزم کا جتنا علم ہے یہ سارے کا سارا علم محدود رہے اس دنیا تک، بس آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، مرنے کے بعد جواب کا کوئی تصور نہیں۔ اور ماڈرنزم میں خدا معطل اور بیکار ہے۔ اس لیے اس تہذیب نے 1960 کے بعد خاص طور پر ایسے ذہن پیدا کرنا شروع کیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہٹا کر باقی سب ماڈرنزم کی چیزیں لی۔ امریکہ میں ایک جگہ پیپسی والوں کی بہت بڑی کوئی فنکشن تھا تو گزر رہے تھے، کچھ دوستوں نے کہا کہ اسے بھی دیکھ لیتے۔ کمال تھا کہ پیپسی نے جو ڈرنکس دنیا کو دی ہیں وہ ایک کونے میں مشین پڑی تھی، اس پہ پریس کریں اور دوسرے کونے پہ گلاس پڑا ہوا تھا، آخری قطرہ بھی اس مشین سے اچھل کے اسی میں گرتا تھا۔ بڑی متاثر کن چیزیں تھیں۔ ان کے انٹرویوز پڑھے جنہوں نے دنیا میں پیپسی اور ان چیزوں کو رائج کیا تھا، بڑی اچھی بات اس نے کہی اپنے طور پہ۔ اس نے کہا پیپسی تو ایک چیز ہے جو ہم نے دنیا کو دی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپسی ایک کولڈ ڈرنک ہے وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ پورا ایک تہذیب کا حصہ ہے۔ اس پیپسی کے ساتھ ایک موٹر سائیکل بھی ہے، اس کی چابی بھی ہے، ایک جینز کی پینٹ بھی ہے اور ایک گرل فرینڈ بھی ہے اور بوائے فرینڈ بھی ہے۔ یہ ہے پورا پیکج جو ہم نے دنیا کو دیا۔ اس پیکج کے اثرات تھے کہ ہماری جتنی کمپنیز تھیں فون کی، اب یاد آیا ہے کہ اوہو قوم پہ بڑا برا اثر پڑا نائٹ پیکیجز دینے کا اور اسے بند کرو، اور اب انہوں نے بند کی۔ یہ جو پچھلے 20 سال مشرف کے حکم سے تم نائٹ پیکیجز دے رہے ہو، اس کے نتیجے میں خلا ہے، اس کے نتیجے میں طلاق ہے، اس کے نتیجے میں ناجائز بچے ہیں جن کے پلنے کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ یہ ماڈرنزم ہے اور ماڈرن سوسائٹی یہ چاہتی ہے، اور روایتی انسان میں اور ماڈرن انسان میں یہ ٹکراؤ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہو تو یار پڑھو، اس کے بعد جو میں کہتا ہوں وہ کرو، حفظ کر لیا ہے تو کیا ہو گیا، بڑے حافظ ہوتے ہیں، حافظ اسی میں پڑھ کے اپنا حفظ کھو بیٹھے، اور ماڈرن سوسائٹی میں پہنچ کے اللہ کے علاوہ ہر چیز کی قدر اور قیمت ہے۔ اور وہ روایتی انسان جو تھا وہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھتا تھا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، گھر بنا رہے ہو، شادی کر رہے ہو، یہ سب چیزیں، یہ نکاح جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اس کی اتنی گری ہوئی حالت ہے کہ اپنی اس معاشرے میں طلاق کا ریٹ دیکھ لیں، اور کئی مرتبہ اب یہ کیسز آنے لگے ہیں کہ رضاعی بہن سے نکاح کیسے جائز ہے، کیسے ہو سکتا ہے، مفتی صاحب کوئی راستہ بتائیں، میری ماں نے غلطی سے دودھ پلا دیا تھا، یہ لڑکی مجھے بڑی پسند ہے، مولوی کہتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، اور اس دودھ شریک بہن سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، حنفی فقہ چھوڑیں کوئی اور جگہ بتائیں جہاں پہ پتہ چلے۔ یہ ہے انحطاط، اور یہ 60 میں جو چیز شروع ہوئی تھی، اب 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد یہ معاشرہ اس ڈگر پہ چل رہا ہے۔